جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ بیوی کی خوشیاں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ میاں بیوی کا اگٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں، بلکہ بیوی کی فکر اور پریشانی کو کم کرنا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری دنیا ہے وہاں تک، تیرا ساتھ ہے جہاں تک۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی اور غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد کا ساتھ نصیب ہو جائے، کیونکہ عورت کو مضبوط نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایات کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ اچھے ہمسفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہو سکتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اچھا ہمسفر اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ عورت کھلونا نہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ بے وقوف عورت اپنے خاوند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ۔ شوہر اگر مخلص ہو تو بیوی سسرال میں ہر قسم کی مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ وقت پڑنے پر بیوی کی خدمت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کے امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ بیوی کو عزت دینے والے مرد غلام نہیں ہوتے بلکہ عظیم ماں کے فرمانبردار بیٹے ہوتے ہیں، جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ باپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔